بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ سے ابتدا ہے میری وما توفیقی الا باللہ، انجام خدا جانے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے یوں لپٹ کر در و دیوار۔ مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگین، گر ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام پر اس آیت مبارکہ کا جب نزول ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے اور ہوا ساکن ہو گئی، سمندروں کا پانی ٹھہر گیا اور شیاطین پر آگ کے گولے برسائے گئے، شیاطین پر آگ کے گولے برسائے گئے، اور اللہ رب العزت نے اپنی عزت و جلال کی قسم اٹھا کر یہ ارشاد فرمایا کہ جس چیز کے اوپر میرا یہ نام لیا جائے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی، تو وہ برکت سے خالی نہیں ہوگی، اس چیز میں برکت رکھ دی جائے گی۔ اس لیے دیکھیے کہ ہر ایک مذہب کا ایک نام ہوتا ہے، وہ اپنے جو انہوں نے بناوٹی معبود یا خدا بنائے ہوئے ہوتے ہیں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، کسی کی آگ ہے تو کوئی سلیب کی پوجا کرتا ہے، تو اسی طرح کسی نے بت بنائے ہوئے ہیں، جب بھی وہ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو وہ اپنے ان بتوں کا نام لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ سے یہ کتنا ہی پیارا نام اور کلام عطا فرمایا کہ ہم جو بھی اچھا کام شروع کرتے ہیں تو اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ اس کے بارے میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب اس کا ترجمہ کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، تو ترجمہ اس طرح اس کا کیا جائے کہ ابتدا میں جو پہلا لفظ ہو وہ شروع نہ آئے، کہ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت ہی بڑا نہایت مہربان اور رحم والا ہے، مہربان اور رحم والا ہے۔ تو اس کا ترجمہ لفظ شروع ابتدا میں نہ لایا جائے، کہ جب ہم بسم اللہ پڑھیں تو اس کا ترجمہ پھر بھی اس طرح کیا جائے کہ اس کے شروع میں نام بھی اللہ کا آنا چاہیے، کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے بارے میں پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معلم کے پاس بھیجا پڑھنے کے لیے، تو پھر اس نے جب یہ پہلے الفاظ پڑھائے کہ پڑھیے بسم اللہ، تو پھر آپ نے اس استاد کے آگے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کا معنی اور مطلب کیا ہے اس لفظ کا جو آپ نے مجھے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بتائی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ با سے مراد ہے بہا، مطلب بلندی والا، اور سین سے مراد ہے ثنا، سین والی، سا سے لگا۔ ثنا کا مطلب ہے کہ وہ نور اور روشنی والا ہے، اور میم سے مراد ہے مملکت، یعنی بادشاہی ہمارے رب کی ہے، جتنی بھی مخلوقات بنائی گئی تو بادشاہی ہمارے رب کی ہے، میم سے مراد مملکت ہے۔ اور آگے اللہ سے مراد ہے کہ جتنے بھی معبود بنائے جائیں گے، جن کی بھی لوگ پوجا کریں گے، اگرچہ وہ اس رب العزت کو بھول جائیں لیکن پھر بھی جتنی مخلوقات بنائی گئیں ان سب کا جو خدا ہے وہ اللہ ہے۔ وہ سب جس کے آگے جھکنے والے ہیں، جس کی عبادت کرنے والے ہیں، اور جس مقصد کے لیے ان کو بنایا گیا ہے
وہ کون ذات ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور پھر الرحمن سے مراد ہے کہ وہ دنیا و آخرت میں رحم فرمانے والا ہے، کرم کرنے والا ہے۔ اور رحیم کا مطلب ہے کہ وہ ذات آخرت کے دن بھی رحم اور کرم فرمانے والی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہم جڑے رہیں، ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جھکے رہیں، سجدہ و سجود میں رہیں، اور اس کی ہمیشہ حمد و ثنا بیان کرتے رہیں، اور اسے وحدہ لا شریک مانتے رہیں۔ اور پھر اسی بسم اللہ کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حرف ہیں۔ کتنے حرف ہیں؟ 19 حرف ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے جہنم میں جو فرشتے مقرر کیے ہیں، جو دروگے ہیں جہنم کے، ان کی تعداد بھی 19 ہے۔ اور پھر بروز قیامت اللہ رب العزت اس بسم اللہ پڑھنے والے کے، اس کا ورد کرنے والے سے، ہر کام سے شروع کرنے سے پہلے اللہ رب العزت کا یہ نام پکارنے والے کو قیامت والے دن ہر ایک حرف اسے ہر ایک فرشتے سے بچائے گا۔ ہر ایک حرف اسے اس ہر ایک فرشتے سے جو جہنم کے دروگے ہیں، جو جہنم میں مقرر کیے گئے ہیں، ہر ایک حرف اسے اس فرشتے سے بچائے گا۔ اور پھر بسم اللہ کی نسبت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بارگاہ میں بھی عرض کیا گیا کہ اس کی نسبت کیا ہے، بسم اللہ کی نسبت کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ اس طرح ہے جیسے ہماری آنکھ میں سیاہی اور سفیدی ہے۔ جیسے ہماری آنکھ میں سیاہی اور سفیدی ہے، یعنی یہ جدا نہیں ہے بلکہ ملے ہوئے ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا فرمان اقدس بھی ہے کہ جس کام کے شروع سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت نازل فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس میں رحمت ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ اور اس بسم اللہ کے حوالے سے دیکھیے، اگر ہم وضو فرماتے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ 2 صحابہ کرام میں حضرت ابو سعید خدری ہیں، ایک اور ہے، ان سے روایت ہے کہ یہ بسم اللہ پڑھنا تو فرض واجب کے درجے میں انہوں نے لکھا کہ یہ لازم ہے وضو کے شروع میں پڑھنی۔ اور پھر کچھ علماء کا یہ ہے کہ یہ ایک سنت عمل ہے، مستحب عمل ہے کہ یہ پڑھ لینی چاہیے، لیکن کچھ علماء کا اس پر موقف ہے کہ یہ واجب ہے۔ اگر وضو کے پہلے سے ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو وہ ہمارا وضو کام میں نہیں ہوگا۔ اور پھر ہم جب تک بھی وضو رہیں گے، بسم اللہ پڑھی اور پھر ہم نے وضو کیا تو پھر اس کے ساتھ سارے کا سارا انسان پاک ہو جاتا ہے، اور فرشتے بھی اس کی مغفرت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعائیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیارے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ سے جو انعام عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت یہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگرچہ ہم گھر میں داخل ہوں، گھر سے باہر آئیں، اگرچہ ہمارا کوئی بھی دنیاوی کام ہو، اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ ہمیں بسم اللہ الرحمن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا